جو حاکم ظالم کے سامنے کلمہ حق کہے اور حاکم اس کی گردن اڑا دے تو وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ رفاقت حاصل کرے گا۔ یہ مقام اس کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ مقام بیان کیا حضور نے فرمایا کہ جو ظالم سے یہ نہ کہے کہ تو ظالم ہے اور تیری بات نہیں چلنے دی جائے گی، اگر ایسے افراد امت میں موجود نہ ہو تو سمجھ لو کہ امت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس سلسلے میں اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی کا نمونہ ہے، اور پھر ان کے بیٹے پوتے زید ابن علی ابن حسین کا نمونہ ہے، پھر پر پوتے یحییٰ ابن زید ابن علی ابن حسین کا نمونہ ہے، اور پھر حضرت حسن کی اولاد میں ذو النفس الزکیہ کا نمونہ ہے، ابراہیم جو ان کے بھائی تھے ان کا نمونہ ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ نمونے ہیں کیونکہ جنت کی سیادت اور قیادت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، اور ان کا نمونہ امت کے لیے اصل نمونہ ہے۔ لہذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے مفتی، قاضی، ملا، سعودی حکومت کے ملا اور امارات کے ملا اور ان کی تابع داری کرنے والے ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش کے ملا، یہ سب کے سب غلط راستے پر ہیں، امت کو دھوکہ دینے والے اور امت کے تشخص کو مٹانے والے اور جزیرۃ العرب کو بیچنے والے اور یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے، یہ وہ مجرم ٹولہ ہے جس مجرم ٹولے سے جب تک امت آزاد نہیں ہوگی اس وقت امت کا تشخص قائم نہیں ہوگا۔ یہ چیخنے چلانے والے، تین طلاق پر چیخنے چلانے والے، جبکہ تین طلاق ایک طلاق شمار ہوتی ہے ایک وقت میں دی جائے، اس کو نبی نے حدیث میں بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، متعدد صحابہ سے یہ بات نقل کی گئی، شریعت میں اس کا ثبوت ہے، اور دوسری رائے بھی ہے، دو رائے ہیں جو شرعی ہیں، یہ بھی رائے شرعی اور یہ بھی رائے شرعی، تو وہاں پر جان لڑانے والے اور تشخص کا شور مچانے والے جب سعودی عرب، بلکہ سعودی عرب تو کہنا ہی صحیح نہیں ہے، جزیرۃ العرب کے اندر جب صہیونیوں کے اور یہودیوں کے فوجی اڈے قائم کیے جا رہے تھے اور جب سینما گھر بنائے جا رہے تھے اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کی جا رہی تھیں، اور جب دجال کے لیے نیوم کے نام سے شہر قائم کیا جا رہا تھا اور جا رہا ہے، تو اس وقت تالے لگے تھے ان مولویوں کے منہ پر جن کو چند چھچڑے وہ ظالم اور مجرم اور فحاش اور حرام خور حکومت جو چند چھچڑے پھینک دیتی ہے بعض مولویوں کو، تو وہ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، حق پھر باقی نہیں رہتا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ سبق بھلا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام غلامی کے لیے نہیں، اس لیے آج بھی اس ملک میں جو ایک معاہداتی ملک ہے، اس ملک میں ہمارا ایک کنٹریکٹ ہے، ایک پیکٹ ہوا ہے ہندوؤں سے، جینیوں سے، بدھسٹوں سے، سکھوں سے، یہاں کی برادریوں سے، آبادیوں سے ایک پیکٹ ہوا ہے، اور اس پیکٹ کو بنانے میں امبیڈکر کا بھی ہاتھ ہے، ابوالکلام آزاد کا بھی ہاتھ ہے اور دوسروں کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے جس کی حیثیت صرف ایک پیکٹ اور کنٹریکٹ کی ہے، ایک معاہدہ ہے، اور معاہدے پر انہیں بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ اگر وہ معاہدہ توڑیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی توڑ دیں، ان سے کہہ دیں کہ معاہدہ قائم رہے گا تو رہے گا، ورنہ تم توڑتے ہو تو ہم توڑتے ہیں۔ اس معاہدے کی بنیاد پر بات ہوگی، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا رہبر، مسلمانوں کا آقا کوئی ایسا شخص ہو جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اور اس کے جواز کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے اور جو فتوے دیے گئے اور جو عمل اختیار کیا گیا سرتاسر کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، ظالمانہ ہے، غلامانہ ہے اور ناپاکیزہ عمل ہے، اور جب تک یہ عمل رہے گا، جب سے شروع ہوا آج تک اور آج سے آگے تک، یاد رکھیے کہ ابھی تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ شدر ہوئے ہیں، بلکہ شدروں سے بھی بدتر ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شدروں سے بدتر ہو کر آپ کی حیثیت بکرے و مرغی کی ہوگی، بیل کی ہوگی، جانوروں کی ہوگی، کیونکہ انسانیت کی حد پار ہو چکی ہے۔
آخری درجہ انسانیت کا شودروں کے لیے تھا، اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ شودروں سے بدتر قرار دے دیے گئے، ان کی یہ صورتحال ہے، خوش رہتے ہیں سفید کپڑے پہن کر اور پلاؤ متنجن کھا کر اور اپنے مکان بنا کر، لیکن یہ وہ غلاموں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ تم بھی تھوڑی زندگی گزار لو، لیکن گردن میں تمہارے پٹا لگا رہے گا، جب چاہیں گے ہم کھینچ لیں گے، اور جب چاہیں گے محل سے اٹھا کر تم کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیں گے، اور جب چاہیں گے تمہارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دیں گے، اور جب چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غلامانہ زندگی حرام ہے، حرام۔ مسلمان سور کھا رہے ہیں، مسلمان گویا کہ یوں سمجھیے کہ حرام خوری کر رہے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ اللہ کا رہے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فی معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو انسان کوئی عمل کرے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے گا تو میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تجھے جو کچھ لینا ہے اب اس سے لے، مجھ سے نہ لے۔ میں تو اسی وقت ساتھ رہتا ہوں جب وحدہ لا شریک لہ کا نعرہ ہو اور دل میں یہ حقیقت ہو، اور اگر کہیں پر بھی مشارکت ہو گئی تو میں نہیں رہتا۔ اس لیے جب حکمرانی اللہ کی ہے تو بس اللہ کی ہے، ترجمانی رسول اللہ کی ہے۔ اب رسول اللہ کی ترجمانی منتقل ہوئی تھی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، اس کے بعد اس ترجمانی کو منتقل ہونا ہے انہی خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے والے کسی فرد بشر کو۔ اگر وہ موجود ہے دنیا کے کسی خطے میں تو وہ ترجمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو فکر اسی کی کرنا ہے۔ ساری محنت مکہ مکرمہ کے دور میں اس کی کرنا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ نبی سراقہ سے کہہ سکیں، اور آج نبی کا ترجمان کہہ سکے کیف بک اذا لبست سوار کسرا۔ یہ بات نبی نے جب فرمائی تھی ہجرت کے عالم میں، لیکن چونکہ آپ کا یقین یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ دین بڑھے گا، اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کریں گے، صرف میرے غلام ہوں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ان کو میں خلافت دوں گا، پکا وعدہ۔ ان کے اوپر سے خوف و دہشت دور کر دوں گا، پکا وعدہ۔ ان کے دین کے قدم جما دوں گا، پکا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب یہ کریں گے، آج پوری دنیا کے مسلمان عدالتی شرک کر رہے ہیں، سیاسی شرک کر رہے ہیں، حکمرانی کا شرک کر رہے ہیں، معاشی شرک کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تعلیمی شرک کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی کہ دنیا کے اس نظام کو تبدیل کیسے کیا جائے گا، غلبہ کیسے حاصل ہوگا، تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہوگا، بگننگ پوائنٹ کیا ہوگا، کیسے بات چلے گی، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ذہن سازی کی جائے اس عظیم مشن کے لیے، اور ذہن سازی کے لیے مکتب ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، پھر آگے یونیورسٹی ہوتی ہے۔ جب تعلیم کے ان مرحلوں سے گزار کر ذہن سازی کر دی جاتی ہے تو پھر اسی ذہن سازی کے نتیجے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی یہ حقیقت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، اور
اس کی صفات کے عرفان کے ساتھ پڑھو اور اس پر ایمان کے ساتھ پڑھو. جو خالق ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو تمہارا پروردگار بہت نوازنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا. یہ ہے پہلی وحی، پہلا سبق، پہلا لیسن، اللہ کی طرف سے پہلا پیام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقصد ہے عظیم الشان مقصد، اس مقصد کے حصول کے لیے تم کو اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی پڑے گی. ان کو صحیح معنی میں اسلام کا سپاہی بنانا ہوگا. تم کو چاہیے کہ ان کی مجاہدانہ تربیت کرو. تم ان کو اس مشن کے لیے تیار کرو کہ وہ بچپن سے یہ طے کر لیں کہ غلامی میں نہیں رہنا ہے، چاہے جان دینی پڑے. جب یہ بات بچوں کی گھٹی میں ڈال دو گے، جب یہ بات اپنی بچیوں کو اور خواتین کو سکھا دو گے، اور جب اس کے لیے تمہارے تمام افراد ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے اور تمہارا علم کا نصاب، تمہارا مدرسہ اور تمہارا مکتب، تمہارا اسکول اسی رخ پر آگے بڑھے گا جس رخ پر صفہ نبوی اور مسجد نبوی کا مدرسہ نبوی کام کر رہا تھا، جس نے ان بدوؤں کو اور ان لوگوں کو جو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ذہن سازی کر کے ایسا بنا دیا کہ انہوں نے پوری دنیا کو چرانا شروع کر دیا، اور عراق و شام کو اور ایران کو اور مصر کو اور دیگر ممالک کو فتح کر کے یہ بتایا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو کیسے توڑا جاتا ہے اور کیسے عوام کو راحت و سکون عطا کیا جاتا ہے، اور جو مجرم لٹیرے غالب آ جاتے ہیں ان کو راستے سے کیسے ہٹایا جاتا ہے. یہ وہ سبق تھا جو صحابہ کرام لے کر آگے بڑھے تھے، جس سے عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ترکستان فتح ہوا، افغانستان فتح ہوا. یہی وہ سبق تھا جس کو لے کر وہ سیریا گئے، پیلسٹائن گئے اور مصر گئے، تیونس گئے، لیبیا گئے، الجزائر گئے، موراکو گئے، اسپین گئے، ہر ملک میں داخل ہوئے. سبق چونکہ یہ تھا کہ ہم آزادی کے لیے آئے ہیں، ہم غلامی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بیڑیاں توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم ہتھکڑیاں توڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو ہر طرح کے ظلم سے اور استبداد سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. تو عوام ان پر ٹوٹے پڑتے تھے، ان کے قدم چومتے تھے، ان کے بوسے لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ تو خدا کی رحمت بن کر آ گئے. اس لیے 100% عوام ان کے ساتھ اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. یہ وہ انقلاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے ذریعے پوری دنیا میں آیا. آج اگر ہمارے مدرسوں میں اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم دی جا رہی ہے تو ان پر تالے لگا دینا چاہیے، ان کو بند کر دینا چاہیے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اندر جوانوں کی موت ہوتی رہے اور ان کا ضمیر قتل کیا جائے اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کے سبق کو فراموش کر کے ان کو صرف مرید و متوسل بنا دیا جائے. بالکل جائز نہیں. دیوبند کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، بار بار اس کا حوالہ میں اپنی تقریروں میں دے چکا ہوں کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت الاستاذ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس ادارے کو تعلیم اور تعلم کے لیے قائم کیا، انہیں مبارک ہو. میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاذ نے دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم کیا تھا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے. تاریخ دیوبند میں یہ لکھا ہوا ہے. سارے علماء دیوبند اس کو جانتے ہیں، عملاً مانتے نہیں. شکایت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو مانتے ہوتے تو شیخ الہند کے راستے پر چل رہے ہوتے. لیکن شیخ الہند کو تو غداروں نے اور بدماشوں نے گرفتار کروا کے مالٹا جیل بھجوا دیا تھا. جب آئے تھے تو بس زار و نزار تھے، موت کا انتظار تھا. اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ پازیٹیو اور نگیٹیو کرنٹ کو جوڑ کر وہ زبردست الیکٹریسٹی پیدا کی جائے جس سے تاریکیاں چھٹ جائیں. دیوبند اور علی گڑھ دونوں کو بغل گیر کر دیا جائے، کوٹ و پتلون اور شیروانی اور پیجامہ اور امامہ ان دونوں کو اس طرح سے آپس میں بغل گیر کر دیا جائے کہ
امت میں کسی طرح کی پھٹن باقی نہ رہے، پوری ملت ملت واحدہ بن جائے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کانپور سے اٹھے تھے، لکھنؤ آئے اور اس کے بعد اسی کی صدا لگاتے رہے، اور جب تک یہ صدا لگتی رہی پورا ملک جڑتا رہا، قدیم و جدید کا سنگم تیار ہو گیا، اور ایسا لگتا تھا کہ بس اب ایک ایسا انقلاب آئے گا جو تعلیمی بھی ہوگا اور سماجی بھی ہوگا اور معاشی بھی ہوگا اور سیاسی بھی ہوگا، لیکن ہماری امیدیں ٹوٹتی رہتی، ہمارے ادارے پھر دھیرے دھیرے جمود کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اصل تحریک اور اصل مشن کنارے چلا جاتا ہے، فراموش ہو جاتا ہے۔ آج پوری امت نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فراموش کر دیا ہے، اور ہمارے اداروں نے، علی گڑھ نے بھی، جامعہ ملیہ نے بھی، دیوبند نے بھی، ندوے نے بھی، سب نے اصل مشن فراموش کر دیا ہے۔ اب کچھ رسالے، کچھ کتابیں، درجے کے کچھ درس اور باہر کے کچھ واعظ بس یہ باقی رہ گئے ہیں، جن سے کوئی کرنٹ نہیں دوڑتا ہے، کوئی امت نہیں اٹھتی ہے، کوئی قوم نہیں ابھرتی ہے، اور دشمنوں سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے، اور غلبے کی کوئی اسکیم نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت ہے اصلاح کی، ضرورت ہے انقلاب کی، ضرورت ہے تبدیلی کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کی ٹیم تیار۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مفتی مبین قاسمی کو اللہ تعالیٰ نے فکر عطا فرمایا، زبان بھی دی ہے، ہوش بھی دیا ہے، اور ہمارے عزیز مولوی جنید اور ان کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں، اس لال پور کو وہ لعل پور بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس خطے سے کوئی ایسی تحریک چلائیں گے کہ پورے مغربی یو پی میں پہلے بات پھیلے اور اس کے بعد اور حلقوں میں پھیلتی چلی جائے، اور یہ امت اس مشن کو لے کر کھڑی ہو جس مشن کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کے تیار کردہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے پوری دنیا میں ایک ایسا عظیم شان انقلاب برپا کیا تھا کہ دنیا کی تمام قومیں ان سے پیار کرنے لگیں، ان سے محبت کرنے لگیں، اور ان کو ہیرو مانتی تھی کہ انہوں نے ان کو غلامی کی زندگی سے آزاد کیا۔ آج اس ملک میں تمام برادریاں غلام ہیں، تمام برادریاں غلام ہیں، چند وڈیرے، چند اجارہ دار، چند دولت مند، چند حکمراں ہیں جنہوں نے ملک کو دبوچ لیا ہے، اور جو اس کی دولت کو چوسنے میں لگے، اور اس ملک کو کمپنیوں کے ہاتھ فروخت کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، فیصلہ رکھتے ہیں، بہت کچھ کر چکے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غلامی کی بدترین شکلیں ہوں گی، جس سے ہندو پریشان ہے، سکھ پریشان ہے، بدھسٹ پریشان ہے، جینی پریشان ہے، دلت پریشان ہے، یہاں تک کہ برہمن بھی پریشان ہے، اور مسلمان اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی کا جو بھی علاج کرے گا اور پریشانی کا جو بھی مداوع کرے گا اور جو بھی لوگوں کے سامنے صحیح بات پیش کرے گا اور غلامی سے نکالنے کی سچائی کے ساتھ فکر کرے گا، اسے اللہ فتح عطا فرمائے گا، وہی اس ملک کا فاتح ہوگا، مستقبل اسی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو یہ فہم عطا فرما دے، تحریک عطا فرما دے، چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔